بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اعتکاف کے دوران کچھ وظائف وہ ہیں جو عمومی نوعیت کے ہیں، جو آپ اس کتابچے کو پڑھ کے اس میں دی گئی ہدایات کے مطابق ان پر عمل درآمد کر لیں گے خود۔ سب سے پہلے ایک وظیفہ لا الہ الا اللہ کا، جسے آپ جاری رکھیں گے۔ لا الہ پڑھیے الا اللہ کا وظیفہ آپ جاری رکھیں گے۔ اس کا طریقہ اس کتابچے میں بھی دیا گیا ہے، اور یہ جو الفیوزات المحمدیہ یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ 65 پر اور اس سے آگے اس کی تفصیل درج ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا وظیفہ اس ہدایت کے مطابق جو درج ہے، اور اگر کوئی پورے طور پہ ہدایت کو سمجھ نہ سکے اور ملحوظ نہ رکھ سکے تو تب بھی توجہ سے، انہماک سے، آنکھیں بند کر کے، سر کی گردش کے ساتھ، ہلکی ہلکی ضرب کے ساتھ، خفی آواز کے ساتھ تو لا الہ الا اللہ کا وظیفہ اپنا مکمل کرے۔ اب یہ اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھنے پہ کتنا وقت لگتا ہے اندازاً، اچھے طریقے سے پڑھیں، توجہ سے بتائیں۔ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ 1000 مرتبہ کریں تو کتنا وقت لگتا ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا 20 منٹ، آپ لوگوں نے کہا آدھا گھنٹہ، تو یہ سب کی رائے یہی ہے آپ کی؟ میں آپ پڑھنے والوں سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ خود تعین کریں۔ آدھے گھنٹے میں آرام سے پڑھ لیں گے نا؟ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ تک یکسوئی سے پڑھیں، ایسے تیز کترنے کا کام نہ کریں۔ یکسوئی سے 2 زانو یا 4 زانو بیٹھیں اور اللہ کی طرف توجہ، قلب کی طرف توجہ، اور جب وظیفہ کریں تو توجہ میں یہ رکھیں کہ آپ گنبد خضراء کا اگر تصور کر سکیں تو وہ پختہ تصور قائم کر لیں کہ آپ گنبد خضراء کے سامنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں متوجہ ہو کے بیٹھے۔ کوئی اس سے زیادہ جالی مبارک کا تصور کر سکے تو اور قریب تصور ہے وہ جالی مبارک، مواجہ شریف، قدمین شریفین، ریاض الجنہ کی سمت، جس سمت کا بھی تصور اپنی جن لوگوں کو حاضری نصیب ہوئی ہے اس حوالے سے، اور جن لوگوں نے تصویریں دیکھ رکھی ہیں اس طرح جالی مبارک کی اس سمت کا تصور کر لے، مگر ایک تصور رکھے۔ 2 تصورات میں اپنے ذہن کو سفر نہیں کروانا، اس سے یکسوئی پیدا نہیں ہوگی۔ یا جالی مبارک کے تصور پہ کنسنٹریٹ کر لیں یا گنبد خضراء کے تصور پہ کنسنٹریٹ کر لیں، اور اگر اس سے زائد کوئی آقا علیہ السلام کی قبر انور کا تصور کر سکے تو پھر یہ بھی تصور ہے، یہ اس سے آگے کا تصور ہے کہ آقا علیہ السلام کی قبر انور کے سامنے آپ باادب 2 زانو ہو کر حاضر ہیں۔ یہ تینوں تصورات ایسے ہوں گے جیسے آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر بیٹھے۔ سو ایک تصور کر لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس تصور کی اہمیت بتا دوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوزات اور آپ کے آداب اور آپ کی بارگاہ آج بھی اسی طرح پر تاثیر اور پر فیض ہے جیسے حیات ظاہری میں تھی۔ یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات
اس لیے جالی مبارک کے ارد گرد مدینہ پاک میں روضہ اطہر پر جب حاضری دیں تو اس کا وہی ادب ہے جس ادب کا حکم صحابہ کرام کو حیات ظاہری میں تھا. آپ سمجھ گئے؟ خلیفہ ابو جعفر المنصور، خلیفہ ابو جعفر المنصور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں تھا. تو اس کی امام مالک سے مواجہ شریف کے سامنے مسجد نبوی کے اندر ملاقات ہو گئی. امام مالک حاضر تھے تو خلیفہ المنصور بھی آ گیا. اس نے آپ سے پوچھا کہ میں نے سلام عرض کر لیا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اب دعا کس طرف منہ کر کے مانگوں؟ جالی مبارک کی طرف، قبر انور ہی کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا قبلہ رخ ہو کر دعا مانگوں؟ تو امام مالک نے فرمایا خبردار، جس طرح سلام عرض کیا ہے دعا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرف منہ کر کے مانگو، چونکہ یہ بارگاہ اسی طرح ہے جیسے آقا علیہ السلام کے وصال سے پہلے حیات ظاہری میں تھی. تو خلیفہ المنصور نے پوچھا کہ یہ ان کا ایک طویل گفتگو ہوئی، گفتگو طویل ہے مگر میں خلاصہ بتا رہا ہوں، صرف ایک نقطہ. قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کر کے یہ پوری تفصیلی گفتگو الشفاء میں روایت کی ہے، نقل کی ہے قاضی ایاز نے. اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے قیامت تک ہر امتی کے لیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں جاؤ کا، حضور کی خدمت میں آ کر اللہ سے معافی مانگو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگو، نہ کہ حضور کی طرف پشت کر کے اللہ سے معافی مانگو. اللہ تو تمہیں گھر سے اٹھا کر دور دراز سے بلا کر جاؤ کا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے کہ اس بارگاہ میں پیش ہو کر مجھ سے معافی مانگو. اور اگر یہاں پہنچ کر تم پشت کر کے ادھر منہ کر لو تو تم نے تو جاؤ کا کی مخالفت کر دی. اور پھر اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. تو جب کسی کو درخواست کرتے ہیں یہاں اللہ سے معافی مانگی اور حضور سے درخواست کرنی ہے کہ حضور آپ میری سفارش فرما دیں. تو جب کسی کو سفارش کے لیے عرض کرتے ہیں تو ادھر پشت کر کے عرض کرتے ہیں کہ ادھر منہ کر کے عرض کرتے ہیں. کبھی ایسا بھی عرض کرتے ہیں کہ منہ ادھر سے ہٹا کے دوسری طرف کر لیا، ادھر پشت کر لی اور منہ ادھر کر کے تو پھر پشت کے پیچھے کہا میری سفارش کر دیں. کوئی ایسا کرتا ہے؟ یہ تو عام دربار میں، عدالتوں میں ایسا کوئی نہیں کرتا، تو دربار مصطفیٰ میں کیسا تصور ہو سکتا ہے؟ تو آقا کی طرف منہ کر کے توجہ کر کے عرض کرنا ہے آقا سفارش کر دیں. اور پھر اللہ کی شرط ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کے لیے سفارش کر دے تب میں معاف کرتا ہوں. آپ سمجھ گئے؟ یہ تو امام مالک نے بات کر دی.